دوستو، مرضی کے جج، مرضی کی عدالتیں، مرضی کی ترمیمیں، مرضی کے چیف جسٹس اور یہاں تک کہ مرضی کے آرمی چیف بھی، لیکن تمام تر اقدامات کے باوجود حکومت اب بھی خوف زدہ ہے۔ آخر کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ حکومتی وزیروں کے بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری کی ساری دال ہی کالی ہے، اور عمران خان سے مذاکرات کے لیے مسلسل پر تولے جا رہے ہیں۔ اندرونی ذرائع، بیرونی ذرائع دونوں یہ چیزیں کنفرم کر رہے ہیں، دونوں طرف سے دباؤ ہے، منت ترلے ہو رہے ہیں، کبھی ٹرمپ انتظامیہ سے بات چیت اور کبھی ایم بی ایس کے منت ترلے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آج اگر عمران خان راضی ہو جائیں بات کرنے کے لیے، ڈیل دینے کے لیے، تو موجودہ چنتخب حکومت دسمبر 2024 سے آگے کسی صورت نہیں بڑھ سکتی۔ دو خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، ان کے اوپر اپنے آج کے تجزیے کی بنیاد رکھیں گے۔ پہلی خبر کہ مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے، یہ جنگ گروپ کہہ رہا ہے، اس کے اندر اصل خبر کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور مقصد کیا ہے جنگ گروپ کا اس خبر کا۔ مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، جو کہ سعودی عرب جنہوں نے جانا تھا لندن سے، اب وہ سعودی عرب نہیں جائیں گے بلکہ پاکستان واپس آ جائیں گے۔ 17 نومبر ان کی واپسی کی تاریخ ہے۔ اپوزیشن گرینڈ الائنس ابھی پری میچور ہے، ابھی بات چیت کر رہی ہے جو اس کے اوپر چل رہی ہے، اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا پروگرام سعودی عرب جانے کا تھا، عمرہ کی ادائیگی کرنی تھی لیکن وہ مؤخر ہو گیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں پرامن مارچ ریلیوں کی قیادت کریں گے، اور اس سے پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان یا پھر سینیٹر کامران مرتضیٰ یا ان کے دیگر لوگ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں، عدالتوں کے پاس جائیں گے، لیکن بعد میں سے JUIF نے گپ شپ قرار دیا تھا اور اس پر کوئی خاص رد عمل نہیں دیا تھا۔ یہ معاملہ کیا ہے ذرا یاد کیجئے، میں نے آپ کو کہا تھا چند دن پہلے، یہ خبر آپ کو دی تھی کہ ٹرمپ جو انتظامیہ ہے ان کی بات ہوتی ہے ایم بی ایس سے آرمی چیف صاحب ملاقات کرتے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب پہنچتے ہیں، مولانا فضل الرحمان لندن میں تشریف رکھتے ہیں، اطلاعات آتی ہیں کہ برطانیہ میں سعودی عرب کے سفیر انہیں ایم بی ایس کا پیغام پہنچائیں گے، پھر یہ خبریں آتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان شاید سعودی عرب جائیں اور وہاں پر وہ ایم بی ایس سے بات کریں گے، ایم بی ایس براہ راست پیغام دیں گے، اڈیالہ جیل جائیں گے مولانا فضل الرحمان، اور ڈیل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہ بیل منڈے کیوں نہیں چڑھ سکی؟ کیونکہ چند دن پہلے عمران خان کا ایک بار پھر اہم ترین اور بڑا پیغام سامنے آ گیا، اور اب پھر آج عمران خان کا بڑا پیغام، وہ جو بات کر رہے تھے بشرا بی بی کی رہائی کے بعد، جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیے عمران خان خاموش ہو جائیں گے، عمران خان موجودہ آرمی چیف کی قیادت کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، اس قسم کی بے شمار جو خبریں ہیں نا وہ جناب سامنے آئی تھیں، جو ہے وہ بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کی طرف سے تمام تر لوگ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے۔ انصار عباسی صاحب جیسے لوگ، اس قسم کی جو غیر سرکاری ترجمان ہیں، وہ اس قسم کی خبریں پھیلا رہے تھے کہ دیکھیے اگر عمران خان نے، یا سہیل بڑائچ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیے جناب اگر عمران خان خاموش رہے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ ڈیل کے تحت بشرا بی بی جو ہیں وہ باہر آئی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ عمران خان کا ایک پیغام آیا جس میں باقاعدہ طور پر آرمی چیف صاحب کا ذکر تھا، نام تھا آرمی چیف کا۔ عمران خان نے کہا کہ موجودہ یہ جو ایکسٹینشن ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس غیر آئینی اور غیر قانونی سیٹ اپ کو تحفظ دینا، آگے لے کر جانا۔ آج کا پہلے عمران خان کا اڈیالہ جیل میں جو عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی، اس کے چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ دوست یار یہ کہتے ہیں کہ خبریں پرانی ہیں، خبریں پرانی نہیں، وہیں پر رک گیا ہے معاملہ، عمران خان کے بغیر سیاست آگے نہیں بڑھ رہی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کیا بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی، عدالتوں میں کیا ہوا، آپ کے سامنے میں پڑھ کر سنا دوں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ مزدور صحافی آن گراؤنڈ آپ کے لیے اندر کی خبر لے کر آئے۔ تو جناب اڈیالہ جیل میں عمران خان نے کہا ثوابی جلسہ میں ہم نے لائے عمل دے دیا ہے، اس بار لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے، ہمارا احتجاج آئین، جمہوریت اور آزاد عدلیہ کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنان اور رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا۔ آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تحریک انصاف کے عہدیدار، ممبران اسمبلی، ناظمین، ٹکٹ ہولڈرز، ورکرز اور سپورٹر اپنی تیاری مکمل کریں اور گراؤنڈ پر موبلائزیشن کے لیے کام شروع کریں۔ واضح پیغام ہے کہ تحریک چلنے جا رہی ہے عوامی، کیوں معاملہ ابتدائی سطح پر تھا، بات کیوں آگے نہیں بڑھ سکی، عمران خان کہاں ڈٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ وہ جو کہتے ہیں عمران خان مذاکرات انہیں بار بار آفر کی جاتی ہے، لیکن وہ بالکل ہی جو ہے وہ کسی معاملے کے اوپر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان اس حد تک راضی ہو گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو تعیناتیاں لندن پلان سے پہلے کی گئی تھیں، یعنی کہ موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی، وہ اس کو آ کر نہیں چھیڑیں گے، اور نومبر 2025 تک جب تک موجودہ آرمی چیف کی مدت ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، اس تعیناتی کو بالکل قطعاً نہیں چھیڑیں گے۔ لیکن آگے کا جو معاملہ ہے، یہ جو 3 سال کی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے، 2 سال کی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے، 3 سے بڑھا کے 5 سال کر دیا گیا ہے، اس کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ میں نے یاد ہوگا آپ کو، میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جب آپ مذاکرات کی میز پر جاتے ہیں تو پوائنٹ نمبر 1 سے پوائنٹ 3 پر چلے جاتے ہیں، تاکہ بعد میں ہم واپس بھی آئیں تو پوائنٹ 2 پر آ کر رک جائیں اور کہیں جناب دیکھیے ہم تو پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن اصل میں آپ ایک پوائنٹ آگے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈالنے سے پہلے جلدی ٹرمپ انتظامیہ کے الیکشن جیتنے سے پہلے اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ ڈالی گئیں، راتوں رات جس طرح سے یہ ایکسٹینشن کی گئی، ججز کی تعداد بڑھائی گئی، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اور کوشش یہ تھی کہ عمران خان کو اس بات کے اوپر راضی کر لیا جائے کہ دیکھیے جناب
آپ ہمیں ایکسٹینشن دے دیں تو آپ کے ساتھ معاملات بہتر کر لیتے ہیں اور موجودہ حکومت کو گھر بھجوا دیتے ہیں. لیکن پھر جب عمران خان نے انکار کیا, انہیں یہ میسج دیا گیا کہ آپ چاہے انکار کریں, ہم ایکسٹینشن بھی کروا لیں گے, ججز کی تعداد بھی بڑھا لیں گے, لیکن آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ وہ خون کے آخری قطرے تک, میچ کی آخری بال تک لڑنے کے لیے تیار ہیں, چاہے انہیں سالہ سال تک جیل کے اندر رکھا جائے, وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے. پے در پہ ملاقاتوں, پیغام رسانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عمران خان سے جناب 2 ریٹائرڈ شخصیات نے ملاقات کی, ان کے سامنے پھر یہی مطالبہ رکھا, رجیم چینج آپریشن, 9 مئی کے معاملہ, 8 فروری کے الیکشن, ان کے اوپر بات نہ کریں. اور یہ جو خوف ہے کہ جناب آپ آ کر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ جو اہم ترین تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ آپ آ کر ریورس کر دیں گے, اس کے اوپر آپ ہمیں گارنٹی کریں کہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا, اب بعض لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن کے جو معاملات ہیں ان کو روکنے کے لیے آئینی بینچ بنا دیے گئے ہیں. آج جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں بھی ایک اجلاس ہوتا ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ جناب مارکنگ کی جائے گی ان تمام تر کیسز کی, اور کہا گیا کہ جناب ریسرچرز ہائر کر لیے گئے ہیں جو بتائیں گے آئینی کیسز کون سے ہیں, اور پھر کہا گیا جناب 5 رکنی آئینی بینچ جو ہے وہ بنائے جائیں گے. امین الدین صاحب سارے معاملات کو کنٹرول کریں گے. لیکن اسی دوران ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آتی ہے, یہ ریمارکس بڑے زبردست ہوتے ہیں جو ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھڈے کی اطلاع دے رہے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس آتے ہیں, جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں. اچھا, اب یہ ایک کیس ہوتا ہے, اس کیس میں وہ ریمارکس دیتے ہیں کہ فی الحال کوئی آئینی بینچ نہیں, تو ہم یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھے ہیں اس کا کیا کرنا ہے. یعنی تنزیہ انداز میں وہ کہتے ہیں یہ 3 رکنی بینچ ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کر رہا ہے, اور اس میں عائشہ ملک صاحبہ بھی ہیں, اور وہاں پر وہ بات کرتے ہیں کہ فی الحال تو آئینی بینچ نہیں ہے, لیکن یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس نے پھر کیا کرنا ہے, ہمارے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ کون کرے گا. جس کا مطلب کیا ہے کہ فی الحال ابھی بھی جو ہے اشارے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ معاملہ ختم نہیں ہوا. انہوں نے کہا جناب کہ کیا تب تک آئینی کیسز نہیں سنے جائیں گے, ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کیا کوئی ہمیں پوچھ سکتا ہے یا پوچھ نہیں سکتا. بار بار سوال سامنے آ رہا ہے کہ کیا اس کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. انہوں نے سوالیہ انداز میں ریمارکس دیے کہ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے. نظرثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے ہمارا دائرہ اختیار ہے, آئینی کیسز ریگولر بینچ سن نہیں سکتا. وکلا کی طرف سے بھی کوئی معاملت نہیں آ رہی. اب یہ جملہ بڑا امپارٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا, ہمیں کون روکنے والا ہے. نظرثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے ہمارا دائرہ اختیار ہے. اب یہ بڑا امپارٹنٹ جملہ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چنگاری جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے. جسٹس عائشہ ملک کہتی ہیں آرٹیکل 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ, مگر اس میں بھی وقت لگے گا. پھر اس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہے. اچھا, ہم اب آپ کو پہلے آپ کے سامنے ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب والی خبر رکھی, اب ایک اور آپ کے سامنے خود ساختہ ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ان کی ایک تحریر آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ تحریر کس جانب اشارہ کر رہی ہے, لیکن اس سے پہلے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں فیصلہ یہ ہوا کہ آئینی بینچ کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا. 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ یہ بینچز بنائے گی, اور پھر جناب سینئر ریسرچر مظہر علی خان جو ہے ان کی سیکروٹنی کریں گے. اور کہا گیا کہ جمال مندوخیل صاحب کی عدم دستیابی ہے, اس لیے فی الحال ہم اس کو ملتوی کر رہے ہیں. یعنی دونوں طرف تھوڑے تھوڑے کارڈ, آئینی بینچ, آئینی سربراہ جناب یہ امین الدین صاحب ہوں, یا پھر جو کہ اصل چیف جسٹس تھے آئین اور قانون کے مطابق منصور علی شاہ صاحب ہوں, یا جو چیف جسٹس بنا دیے گئے ترمیم کے نتیجے میں یہ آفریدی صاحب ہوں, ابھی تک اپنے کارڈ جو ہے وہ کھل کر نہیں کھیل رہے. معاملات آہستہ آہستہ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. سہیل وڑائے صاحب نے ایک تحریر لکھی ہے, سودا ہو سکتا ہے. ایک مکالمہ انہوں نے پیش کیا ہے ابا جی ٹرمپ اور کمزور تزادستانی کے درمیان, یعنی ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسری طرف پاکستان کی انہوں نے صورتحال رکھی. لب لباب اس کا یہ ہے کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہر صورت میں جو ہے وہ مقبول قیدی یعنی قیدی نمبر 804 چاہیے, اور تم نے اگر انکار کیا تو پھر تمہیں نتائج بھگتنا ہوں گے. جس پر پاکستان کی جانب سے انہیں جواب یہ ملتا ہے کہ آپ کو کون انکار کر سکتا ہے, آپ تو 75 برسوں سے ہمارے مائے باپ ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی اور تو چیز نہیں بیچنے دیتے, ایٹمی ہتھیار آپ بیچنے نہیں دیتے, ہمارے پاس نہ سونا ہے نہ ڈالر ہے نہ قیمتی اثاثہ ہے, ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ قیدی 804 ہے, اور اسی کے حوالے سے کروڑوں کی خواہشوں کی سرمایہ کاری لگی ہوئی ہے. یہ اگر ہماری دولت ہے ہم آپ کو دے دیا تو ہم بڑے غریب ہو جائیں گے. آپ کیا اسے خریدنا چاہتے ہیں, کتنے میں خریدیں گے؟ جس پہ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں بھی پرستار ہوں, میری بیوی بھی پرستار ہے, سیدھی بات کرو کہ کیسے جو ہے اسے نکالو گے. پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے IMF سے ہمیں امداد لے کر دی ہے, ہم آپ کو انکار نہیں کر سکتے, افغانستان میں آپ کے کہنے پہ جنگیں لڑی ہیں, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں. جس پر ابا جی ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے نقد ادائیگی کی, اسلحہ دیا, ڈالر دیے, قرضے معاف کیے, لیکن تم ڈبل گیم کھیلتے رہے. تم اس کے باوجود میں عمران خان کو رہا کروا کے رہوں گا. اور پھر پاکستان سے جواب ملتا ہے کہ جناب دیکھیں نا, انسانی جانوں کی قربانی اور کہاں مونگ پھلی جیسی امداد, ان کا کیا مقابلہ. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ آپ اگر ان کو خریدیں گے تو پھر آپ کو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. آگے چل کر پھر بات ہوتی ہے, نواز شریف کی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھیے نواز شریف کو بھی تو تم نے رہا کر دیا تھا چھوٹے ابا جی سعودی عرب کے کہنے پر, تو بڑے ابا جی
یعنی امریکہ کے کہنے پر آپ کپتان خان کو رہا کیوں نہیں کرو گے؟ اب یہ بڑا انپارٹنٹ نقطہ ہے. ایک ماحول بنانے کے لیے نا اسٹیبلشمنٹ پہلے ایسی چیزوں کو چیک کرتی ہے. سہیل وڑائچ جیسے لوگوں سے اس قسم کی تحریریں لکھوا کے کہ کیا اس کا رسپانس آنے جا رہا ہے. تو جناب وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی تو لے گئے تھے آپ نا, تو لیکن انہوں نے آگے سے جواب ملتا ہے کہ انہوں نے تو معاہدہ کیا تھا کہ 5 سال, حالانکہ 10 سال کا کیا تھا, کہ سیاست سے لا تعلق رہے گا, اور بدلے میں پھر ہمیں مفت پیٹرول بھی ملا تھا, دیگر سہولیات بھی ملی تھی. یعنی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کچھ بڑی امداد دے دیں اور اسی طرح سے عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ وہ سیاست سے لا تعلق رہیں گے تو ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں. اب یہ وہ نقطہ ہے جو یاد آئی نا اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی ایک مرتبہ پھر سہیل وڑائچ صاحب کے اس کالم کے ذریعے وہ یہ پیغام پہنچایا گیا بالواسطہ ذریعے سے کہ اگر آپ سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو یہ تو بات آپ کب سے کر رہے ہیں, کپتان مسلسل انکار کر رہا ہے. ٹرمپ صاحب پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سودا ہوا تھا؟ جواب ملتا ہے بالکل جی سودا ہوا تھا. پھر ٹرمپ کہتے ہیں اچھا پھر بتائیں آپ ہمارے ساتھ کیا سودا کریں گے؟ جواب ملتا ہے کہ آپ ہمیں $10 ارب دے دیں اور خان کو رہا کروا لیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ حالت ہو گئی ہے سہیل وڑائچ صاحب جیسے لوگوں کے ذریعے بھیک امریکہ سے مانگنے کے لیے کہ آپ ہمیں $10 ارب دے دیں, اس کے بدلے آپ خان کو رہا کروا لیں. خان بڑا قیمتی ہے, اس کے لیے یہ قیمت پھر بھی کم ہے. اور آگے سے ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں پھر یہ سعودی عرب, ابوظہبی اور کویت والوں سے بات کرتا ہوں, معاملہ حل ہو جائے گا, مگر یہ نہ ہو کہ رقم کا انتظام ہو جائے اور آپ کسی اور کا بہانہ بنا کر عمران خان کو روک لیں. تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ آپ ہماری چھوٹی چھوٹی شرطیں ہیں, خلیجی ممالک سے ہمیں سستا تیل لے لیں, اس کے بعد جناب علی آپ جو ہے وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو ہدف نہ بنائیں, دیگر کام نہ کریں, تو یہ ڈیل پکی ہے. کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان. آگے سے ٹرمپ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسے رہا کرنا چاہیے آپ کو. آگے سے وہ کہتے ہیں دیکھیے جناب ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اس میں خان کا بھی فائدہ ہے, امریکہ کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے, لیکن بدلے میں یہی ہے کہ آپ کے سامنے ہم جو شرائط رکھ رہے ہیں اس کے اوپر وہ عمل کریں خان صاحب. آگے سے کہا جاتا ہے کہ $10 ارب زیادہ ہیں, تو پھر کہا جاتا ہے دیکھیے جناب اگر آپ یہ نہیں دیکھیں تو پھر ہم سرکشی کریں گے. آپ کو پتہ ہے ہم ماضی کے اندر بھی سرکشی کرتے رہے ہیں, آپ ہمیں ڈانٹتے رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے کئی چیزیں آپ کے خلاف کی ہیں. اور اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ پھر لائن کٹ گئی. اچھا اب یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, بڑا اہم پیغام ہے. اور کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو کپتان کی یاد آئی ہے اور اس پراسرار ملاقات کی تصدیق بھی کر دی گئی جو اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کے اندر ہوئی. اور ان تمام تر چیزوں کے پیچھے بنیاد رکھی علی امین گنڈاپور صاحب نے پہلے بھی, اور یہ جو حالیہ جلسہ اس کے اندر بھی کر کے. کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ جناب گنڈاپور پر تو پارٹی قیادت کی جانب سے بڑے اعتراض آتے ہیں, لیکن ہماری معلومات کے مطابق گنڈاپور صاحب کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے, تمہاری معلومات کے مطابق وہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست رابطے ہیں. انہی کے ذریعے پیغام رسانیاں بھی ہوئیں, انہی کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ دیکھیے جناب ہم نے تو بشرا بی بی کے اوپر کوئی نیا کیس نہیں بنایا, ہم معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں, آپ عمران خان صاحب کو بھی کہیں معاملات بہتر کریں. جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ آپ دوبارہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, میں کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل کم از کم آپ کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اوپر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کے بعد پھر جب صورتحال بدلی, ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت ہوئی, معاملات میں تبدیلی ہوئی, عدالتوں سے نسبتاً آزادانہ فیصلے آنا شروع ہوئے, اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں کہ معاملہ مزید آگے نومبر دسمبر سے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے کا. تو پھر پریشانی کا بھی آغاز ہو گیا اور رانا ثناء اللہ صاحب اس قسم کی باتیں بھی کرنے لگ پڑے. کیا باتیں کرنے لگ پڑے؟ انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی کو آنکھ نہیں مارے گی. 2 سال اس نے آنکھ نہیں ماری تو اگلے 3 سال بھی آنکھ نہیں مارے گی. اب ان کی یہ خواہش ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تعلقات بہتر نہ ہو.